السلام علیکم۔ دنیا بھر میں اکتوبر کا مہینہ چھاتی کے سرطان کے لیے منایا جاتا ہے تاکہ عوام الناس کو اس کی آگاہی دی جائے اور ان کے بارے میں بتایا جائے کہ چھاتی کا کینسر کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ دنیا بھر میں ہے، ہم نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہاسپٹل ملتان میں بھی اس سلسلے میں آج آگاہی واک کی ہے، جس کے اندر مختلف لوگوں نے شمولیت اختیار کی۔ کینسر سوسائٹی ملتان کے صدر پروفیسر ابرار احمد جاوید تھے، وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر رانا الطاف احمد اور پرنسپل نشتر میڈیکل کالج پروفیسر روشد قمر راؤ صاحب بھی شامل تھے۔ اور اس میں ہم نے واک میں مختلف نرسز تنظیموں نے بھی شمولیت اختیار کی۔ ان لوگوں نے یہاں پہ آ کے اس کے بارے میں کچھ آگاہی دی، پبلک کو آگاہی دی اور لوگوں کو بتایا کہ یہ کینسر کیا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے۔ میں آپ کو آج یہ بتانا چاہوں گا کہ چھاتی کا کینسر خواتین میں سب سے کامن کینسر ہے، اور اسے جتنا جلدی تشخیص کر لیا جائے اتنے رزلٹس اچھے ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ اس سے خوف زدہ ہیں کہ چھاتی کا کینسر وہ کینسر ہے جس کا علاج ناممکن ہے، جو قطعاً غلط ہے۔ ہم لوگوں کو بارہا یہ بتانا چاہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ چھاتی کا کینسر وہ کینسر ہے جس کی 100% علاج کیا جا سکتا ہے۔ ہم اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں، جبکہ دنیا بھر میں اس کے لیے ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ ہر خاتون 20 سال کی عمر کے بعد اپنی چھاتی کا معائنہ خود کرے، جسے ہم سیلف بریسٹ ایگزامینیشن کہتے ہیں، اور اس میں خدا نخواستہ اگر کوئی گٹھلی یا رسولی محسوس کرے تو فوراً کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائے۔ اس کے علاوہ 35 سال کی عمر کے بعد ہمارے پاکستان میں یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہر خاتون اپنا سالانہ میموگرافی کروائے۔ اس سے 1 سینٹی میٹر سے چھوٹا بھی اگر خدا نخواستہ لمپ ہو تو وہ تشخیص کیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد اس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے۔ سب سے ضروری بات تو یہ ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں کو یہ آگاہی دیں گے کہ چھاتی میں خدا نخواستہ اگر کوئی گٹھلی ہو تو عموماً ہمارے ہاں لوگ انتظار کرتے ہیں کہ درد ہوگا تو دکھائیں گے، جبکہ میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ درد ہونا، جس گٹھلی میں درد ہوتا ہے وہ عموماً کینسر نہیں ہوتا، یہ سائلنٹ ہوتا ہے، خاموشی سے یہ ظاہر ہوتی ہے، اور اگر یہ خاموش ہے تو فوری طور پہ آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور اسے دکھانا چاہیے۔ خدا نخواستہ درد بھی اگر ہے تو اس کے لیے بھی رجوع کرنا چاہیے، مگر اس کے اندر چھاتی کے کینسر کے چانسز کم ہوتے ہیں، مگر اس کا علاج ضرور کروانا چاہیے کیونکہ آپ کو تکلیف نہ ہو، یہ سب سے اچھی چیز ہے، تو اس کا بھی آپ تشخیص کروائیں۔ پاکستان میں ہر علاج ممکن ہے چھاتی کے کینسر کا، یہ کہنا کہ علاج ممکن نہیں، یہ غلط ہے، اور ہم ملتان میں بھی اب ہر قسم کی چھاتی کا بلکہ تمام کینسر کا علاج ممکن ہے، اور ہمارا نشتر میڈیکل یونیورسٹی اور ہاسپٹل جو ہے اس میں لیٹسٹ مشینز آ چکی ہیں، ہم یہاں پہ میموگرافی بھی کرتے ہیں اور علاج بھی سارے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا لینئر ایکسیلیٹر بھی اگلے 2 ماہ میں چالو ہو جائے گا اور انشاءاللہ ہم اس سے شعاؤں کی بھی بہترین علاج ممکن ہوگا۔ چھاتی کے کینسر کا علاج 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 آپریشن سے، نمبر 2 شعاؤں سے، اور نمبر 3 ٹیکوں سے۔ اس کے علاوہ گولیوں سے بھی اس کا علاج کیا جاتا ہے، اور ہر قسم کے کینسر کے لیے مختلف علاج ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے لازمی ہے کہ ٹیومر بورڈز ہوں۔ ٹیومر بورڈز میں مختلف لوگ ہوتے ہیں جو آپس میں مشورے کے بعد کسی مریض کا علاج شروع کرتے ہیں، اور اس سے سب ایک پلیٹ فارم پہ آ کے اس کا بہترین علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے کہ مریض کو 100% شفا ملے۔ ہمارے ہاں یہ کینسر ایک ایسا کینسر ہے جس میں 50% خواتین اس سٹیج پہ آتی ہیں جہاں پہ علاج نہ ہو سکے، تو اس لیے میں درخواست کروں گا تمام خواتین سے کہ وہ اپنا معائنہ خود کریں، میموگرافی کروائیں اور جلد از جلد تشخیص کروائیں۔ ہمارے ہاں ہم اپنے سالانہ معائنہ نہیں کرواتے، ٹیسٹ نہیں کرواتے، جس کی تشخیص نہیں ہوتی، تو برائے مہربانی میں ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا کہ اپنا معائنہ خود کریں اور اس کے لیے ٹیسٹ بھی کروائیں اور جلد کینسر کو تشخیص کریں۔ چھاتی سے کینسر کے ہمارے ہاں ہمارے ملک میں اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں بھی چھاتی کا کینسر ہوتا ہے۔ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ کچھ بچیاں 16 سے 25 سال کی عمر میں بھی اس کینسر میں مبتلا ہوئی ہیں، اور ہم نے ان کا علاج کیا، الحمدللہ وہ شفا یاب ہوئی ہیں اور بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ اتنی کم عمر میں دنیا بھر میں کینسر نہیں ہوتا، مگر ہمارے ہاں یہ ہے، اور اس کی وجہ خاص طور پر ورزش کا نہ ہونا اور
لوگوں کی خوراک ہے. لوگ خوراک پراپر استعمال نہیں کرتے اور توجہ نہیں دیتے. ورزش کا ہونا بہت ضروری ہے. ہر خاتون کو چاہیے کہ وہ کم از کم 45 منٹ سیر کرے، اور سیر اس قسم کی کرے کہ اسے پسینہ آئے. جب تک پسینہ نہیں آئے گا تو اس سیر کا کوئی فائدہ نہیں. وزن کو کم کریں. چربی کا کم ہونا ہی ضروری ہے. جب تک چربی بڑھے گی تو کینسر کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. خوراک میں ہمیں اچھی خوراک کھانی چاہیے جس میں سبزیاں اور پھل ضروری ہیں. وہ جب تک نہیں ہوں گے آپ کی کینسر کا رسک بڑھتا رہے گا. چھاتی کے کینسر کے علاوہ بہت سے کینسر اور بھی ہیں جو ہمارے ہاں کامن ہیں، جن میں مردوں میں منہ کا، گلے کا، پھیپھڑوں کا کینسر ہے، اور ہمارے ہاں اب جگر کا کینسر بھی بہت کامن ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہاں ان کا انسیڈنس بھی بڑھتا جا رہا ہے. تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، ورزش کریں اور خوراک کا خاص خیال رکھیں. خوراک میں دیکھا یہ گیا ہے کہ عموماً لوگ جو ہیں چکن کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور چکن جو ہے وہ اس وقت ایسا چکن ہے کہ جو 26 دن میں تیار ہو جاتا ہے. اس کے اسٹیرائڈ استعمال ہوتا ہے، اور اس اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہمارے جسم میں مختلف چینجز آتی ہیں. ہمیں اچھی صحت کے لیے چاہیے کہ ہم دھوپ میں بھی بیٹھیں تاکہ وائٹامن ڈی ملے، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوں. دودھ پئیں. دودھ جو ہے وہ انہیں آپ کو اچھی مسلم غذا ہے جو کہ سارے جسم کو ہر قسم کی نرشمنٹ دیتا ہے. پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مختلف کینسر پائے جاتے ہیں. مثلاً جو شمالی علاقہ جاتا ہے اور جس میں کے پی کے اور بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں پہ سجی زیادہ کھائی جاتی ہے، اس میں خوراک کی نالی اور معدے کے کینسر کافی کامن ہے. تو ان سے بھی ہمیں بچاؤ کرنا چاہیے، کیونکہ سجی وہ چیز ہے جو ڈائریکٹ آگ پہ بنائی جاتی ہے اور اس سے نائٹروزامینز بنتے ہیں جو کینسر کا موجب بنتے ہیں. اس کے علاوہ تمباکو نوشی، تمباکو کا استعمال چاہے وہ دھوئیں کی صورت میں ہو یا بغیر دھوئیں کی صورت میں ہو، یعنی اسموک ٹوبیکو اور اسموک لیس ٹوبیکو دونوں مضر صحت ہیں اور دونوں سے کینسر ہو سکتا ہے. اس میں منہ کا کینسر، زبان کا کینسر، ہونٹوں کا کینسر، گلے کا کینسر، خوراک کی نالی کا، سانس کی نالی کا، پھیپھڑوں کا، اس کے علاوہ معدے کا، لبے کا اور گردے کا، مثانے کا، یہ سارے کینسر اس سے ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کینسر کرتا ہے بلکہ ہماری خون کی شریانوں کو بھی تنگ کرتا ہے، جسے ایتھروسکلیروسس کہتے ہیں. اس سے ان کی بھی امراض پیدا ہونے کی اندیشہ ہوتا ہے. سگریٹ، نہ صرف سگریٹ بلکہ تمباکو میں جن جن چیزوں میں استعمال ہوتا ہے، مثلاً بیڑی، سگار، حکا، شیشہ، پان، نسوار، یہ سب چیزیں مضر صحت ہیں. ان کا استعمال مت کریں. جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں ہمیں دی ہیں، جو حلال چیزیں ہیں، ان کا استعمال کریں اور ایک چیز پہ اکتفا نہ کریں. ہر قسم کی خوراک استعمال کریں تاکہ آپ ان موذی مرضوں سے بچ سکیں. ایک چیز اور میں بتانا چاہوں گا کہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو خطرناک ہے اور جو ناقابل علاج ہے. میں قطعاً اس سے اتفاق نہیں کرتا. اگر آپ کینسر کی جلد تشخیص کر لیں گے تو کینسر 100% قابل علاج ہے اور اس سے آپ شفا پا سکتے ہیں. جبکہ میرے خیال میں بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز وہ امراض ہیں جو زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتی ہیں اور ناقابل علاج ہے. کینسر سے تو مریض ایک دفعہ علاج کروانے کے بعد 100% ٹھیک ہو سکتا ہے، مگر بلڈ پریشر اور شوگر کے وہ امراض ہیں جس سے اگر ایک دفعہ ہو جائے تو قبر تک آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس کے دوسرے اعضاء پہ بھی نقصانات ہو سکتے ہیں. مثلاً گردے فیل ہو سکتے ہیں، شریانوں پہ اثر ہو سکتا ہے، مختلف قسم کے نقصانات ہیں جو ان سے ہو سکتے ہیں. تو جب آپ ان سے نہیں گھبراتے تو کینسر ایک ایسا مرض نہیں ہے جس سے آپ گھبرائیں. اس کی تشخیص کروائیں. خدا نخواستہ اگر کینسر کسی کو ہو گیا ہے تو جلد از جلد اس کی تشخیص کروانی چاہیے اور اس کا علاج کروانا چاہیے. ہمارے ہاں لوگوں کا ایک غلط کانسیپٹ ہے کہ کینسر جو ہے ناقابل علاج ہے. میں آپ سے عرض کروں، اور ایک اور چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیسٹ اس لیے نہیں کرواتے کچھ نکل نہ آئے. دیکھیں، اگر کچھ ہوگا تو نکلے گا، اور اگر نکل آئے گا تو علاج ہو جائے گا. مگر اگر وہ چیز تو ہے، کبوتر اگر آنکھیں بند کرے گا بلی تو نہیں چھوڑے گی. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس کی تشخیص کروائیں اور اس کا جلد از جلد علاج کروائیں. کیونکہ ایک بار پھر میں کہوں گا
کہ کینسر 100% قابل علاج ہے اگر جلدی تشخیص ہو جائے۔ چھاتی کے سرطان کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ چھاتی کا جو سرطان ہے وہ بہت چھوٹا بھی تشخیص کیا جا سکتا ہے میموگرافی سے، جو 1 سینٹی میٹر سے کم ہوتا ہے۔ تو وہ مرض، وہ کینسر جو ایک ماربل کے دانے کا ہو، ماربل کا دانہ جو بنٹا ہوتا ہے اس کے سائز کا ہو، جو 1 سینٹی میٹر کا ہے، اگر یا اخروٹ کے سائز کا ہو یا اس سے بڑا کنو کے سائز کا ہوگا، تو ان کے اثرات مختلف ہوتے ہیں اور ان کے پروگنوسس بھی فرق ہوتی ہے۔ جو بنٹے جتنا کینسر ہے اس کا بہت اچھا علاج ہے، کم عرصے میں علاج ہو سکتا ہے اور ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اخروٹ کا اس سے زیادہ برا ہے، اور اگر کنو جتنا مرض پھیل چکا ہے تو اس کے لیے آپ کو خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے، اس وقت سے پہلے اپنا علاج کروانا چاہیے تاکہ آپ 100% ٹھیک ہو جائیں۔ میں ناظرین سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ خواتین جن کی فیملی میں کسی کو کینسر ہو چکا ہے، انہیں اپنی بہنوں کا، بیٹیوں کا، خالہ، نانی، ان سب کا بھی ٹیسٹ کروانے چاہیے، اور جس عمر میں اس خاتون کو کینسر ہوا ہے اس سے 10 سال پہلے اپنے ٹیسٹ شروع کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ مرض وہ مرض ہے جو 7-8 سال لیتا ہے اسے ظاہر ہونے میں، اور اس عرصے میں اندر ہی اندر کیا کیا نقصانات پہنچائے ہیں وہ آپ اس کے ظاہر ہونے کے بعد ہی دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اگر آپ اس کی جلدی تشخیص کروا لیں تو ان نقصانات کا آپ کو جلد پتہ چل جائے گا اور آپ 100% اس کا علاج کروا سکیں گے۔ میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کینسر قابل علاج ہے، ورزش کریں، اچھی خوراک استعمال کریں اور اپنی صحت مند زندگی گزاریں، سیر کیا کریں اور خوش رہا کریں۔ برائے مہربانی ان پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وفاق ہو۔ اب میں آپ سے اپنے کینسر کے کیریئر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جب آج سے 30 سال پہلے میں نے اس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کیا تو اس وقت میں دیکھتا تھا کہ کینسر لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ کینسر بھی کوئی مرض ہے، اور لوگ اتنے نہیں آتے تھے، مگر اس 3 دہائیوں میں میں نے دیکھا کہ بہت کینسر پھیل گیا ہے اور لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ کینسر بھی ایک مرض ہے جس کا علاج ہو سکتا ہے اور کروانا چاہیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ سہولیات جنوبی پنجاب میں وہ اتنی نہیں ہیں جتنی کہ دوسرے شہروں میں ہے، میں نے پوری کوشش کی کہ ان سہولیات کو جنوبی پنجاب، نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ کے پی کے، بلوچستان اور سندھ کے لوگ جو یہاں پر آتے ہیں، نشتر ایک وہ ہاسپٹل ہے جو اتنے بڑے علاقے کو ڈرین کرتا ہے، جس میں نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ کے پی کے، بلوچستان اور سندھ کے بھی مریض آتے ہیں، اور یہ تقریباً 6 ملین پاپولیشن کو ڈرین کرتا ہے، اور یہاں پہ ہر قسم کے مریض یہاں پہنچتے ہیں اور ان کا علاج ہوتا ہے۔ جب یہ دیکھا گیا تو میں نے 2008 میں حکومتی سطح پہ جا کے جناب اس وقت کے پرائم منسٹر جناب یوسف رضا گیلانی صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس علاقے کو ہمیں ضرورت ہے مشینوں کی، ریڈیشن کی، مریضوں کو کراچی، لاہور، اسلام آباد جانا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے میں نے کوشش کی، تو انہوں نے پھر یہاں پہ اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں جا کے ہم نے بہت سے حکومتی لوگوں سے ڈسکس کر کے اس جگہ کے لیے ایک یہ سینٹر بنوایا، اور اب اس گورنمنٹ نے جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس نے مجھے فنڈز دیے، جس سے کہ اب یہ ہمارا کینسر سینٹر فعال ہو رہا ہے، اور اس کے اندر ہمیں لیٹسٹ مشینیں جس میں لینئر ایکسیلیٹر، سیمولیٹرز، ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم سب آ چکی ہیں، اور نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ کے پی کے، بلوچستان اور سندھ کے مریضوں کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی اور وہ یہاں کے ہر قسم کا اپنا علاج کروا سکیں گے۔ میں مشکور ہوں موجودہ گورنمنٹ کا جس نے ہمیں یہ سہولت دی، خاص طور پر پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا، جنہوں نے ہمیں یہ سپورٹ کیا اور یہ سہولتیں فراہم کی۔ اب اس گورنمنٹ نے ہمیں اب پیٹ سی ٹی بھی دے دیا ہے۔ پیٹ سی ٹی وہ مشین ہے جس کے کینسر کے بہت اندرونی خلیات جو کینسر میں سٹارٹ ہوتا ہے اس کی بھی تشخیص کر دیتے ہیں۔ وہ الحمدللہ ہم نے جنوبی پنجاب کے نشتر ہاسپٹل کے لیے اپروو کروا لیا ہے، جو کینسر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہوگا، اور امید ہے کہ 1 سال کے اندر اندر وہ یہاں پہ لگ جائے گا، جس سے کہ یہاں کے مریضوں کو بہت سہولت ہوگی۔ پہلے ان مریضوں کو کراچی یا لاہور یا اسلام آباد جانا پڑتا تھا، مگر اس مشین کے لگنے سے یہ جنوبی پنجاب کو سہولت فراہم ہو جائے گی۔ ان مریضوں کو پہلے 6 ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا، مگر جب یہ لگ جائے گا، میں حکومت کا مشکور ہوں جس نے ہمیں ایسا سیٹ اپ بنانے کی دے رہے ہیں پیٹ سی ٹی کے حوالے سے، جس سے کہ نہ صرف ہمارے نشتر کے پیشنٹ بلکہ اگر پیٹ سی ٹی لگ جائے
تو رحیم یار خان بھاولپور، ڈی جی خان اور ساہیوال میں، تو ہم سائیکلوٹران ایسا لے رہے ہیں جو ہم انہیں جنریٹر دے دیں گے اور وہاں پہ پیٹ سٹی بھی ہو سکے گا. تو اس طرح جنوبی پنجاب جو پہلے کہا جاتا تھا کہ ان سہولیات سے محروم ہے، انشاءاللہ تعالیٰ جنوبی پنجاب میں بھی یہ ساری سہولیات آ جائیں گی اور اس سے ہم ان لوگوں کو، ان غریب مریضوں کو سہولیات فراہم کر سکیں گے. میں ایک بات اور بتا دوں کہ ہمارا سینٹر نشتر ہاسپٹل ملتان کا الحمدللہ یہ تمام مریضوں کو مفت سہولیات فراہم کر رہا ہے. ہم ریڈیشن 100% فری دیتے ہیں. تمام مریضوں کو ہر قسم کی کینسر کی ریڈیشن فری ہوتی ہے. ہم کچھ عرصہ پہلے، کووڈ سے پہلے تک، ہم کیمو تھراپی کی ادویات بھی ہمارے ہاسپٹل میں فری مل رہی تھی، مگر جب سے کووڈ آیا زیادہ توجہ ہماری کووڈ پہ ہے. مگر پھر بھی ہم ملتان میں، نشتر میں کوشش کرتے ہیں مختلف سوسائٹی سے، مختلف اداروں سے لے کے ہم یہاں پہ لوگوں کو کم از کم، جو بہت افورڈ نہیں کرتے، کم از کم وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے کہاں سے لائیں گے، ہم انہیں سوسائٹی سے لے کے، خاص طور پر کینسر سوسائٹی ملتان اس میں آگے ہے، وہ ان مریضوں کو ادویات فری فراہم کرتی ہے. نہ صرف ادویات، بلکہ جب وہ ٹھیک ہوتے ہیں ان کی پڑھائی، ان کی تعلیم میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے ان سب کو سہولیات فراہم کر کے اس معاشرے میں اچھی زندگی گزارنے کا موقع دیں تاکہ وہ آگے اس معاشرے کا ایک حصہ بن سکیں. ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں پوری ہو جائیں اور سب سہولیات آگے چل کے اس علاقے کو بہت اچھا علاقے کو بنائیں. اور ہم چاہیں گے کہ نہ صرف یہاں کے مریض بلکہ باہر کے، کراچی، لاہور کے مریض بھی یہاں آئیں اور ہم ان کا علاج کریں اور ہم انہیں سہولیات فراہم کریں. یہ ہمارا جو کینسر کا سینٹر ہے، یہ بیسیکلی 5 منزلہ بلڈنگ بننی ہے ابھی مزید. میں حکومت سے درخواست کروں گا کہ ریڈیشن کی تو مشینیں ہماری لگ گئی ہیں الحمدللہ. اب میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہمارے پاس نقشہ تیار ہے، اگر اوپر کا پورشن بن جائے تو اس سے نہ صرف یہ بلکہ بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی ہم ملتان میں شروع کر دیں گے اور انشاءاللہ اس علاقے کو ہم ہر قسم کی فیسیلیٹیشن دیں گے. میں ایک بار آخر میں مریضوں سے درخواست کروں گا، بلکہ تمام لوگ، مریضوں سے نہیں، پبلک سے اور لوگوں سے درخواست کروں گا، اچھی زندگی گزاریں، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے اپنی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی سبزیاں کھائیں، فروٹ کھائیں، میانہ روی اختیار کریں. ہمارے ہاں لوگ صرف چکن پہ چلتے ہیں تو چکن ہی کھاتے رہتے ہیں. آپ باقی سہولیات بھی کھائیں، دودھ پئیں، دھوپ میں بیٹھیں، ورزش کریں تاکہ آپ کی زندگی اچھی رہے اور سہولیات فراہم کریں. یہ جو مشین جو ہے اس کا کیا کام ہے اور اس کے حوالے سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ شیئر کیجیے. یہ لینئر ایکسلریٹر ہے اور یہ لیٹسٹ مشین ہے جو ہم نے اپنے سینٹر میں انسٹال کروا رہے ہیں. اس وقت اس کا کمیشننگ کا پروسیس چل رہا ہے. جس مشین سے ہم تمام کینسر کا ریڈیشن سے علاج کر سکتے ہیں جہاں اس کی ضرورت ہو. اس میں 5 الیکٹران اور 2 فوٹون انرجیز ہیں جو ہم اس سے لے سکتے ہیں اور وہ تمام قسم کے کینسر سے علاج کر سکتے ہیں. یہ یہاں جنوبی پنجاب کے مریضوں کے لیے اس مشین کی اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ ذرا دیکھیں، ہمارے پاس جب یہ نہیں تھی تو ہمارے مریضوں کو کراچی، لاہور، اسلام آباد جانا پڑتا تھا. الحمدللہ اب یہ یہاں آ گئی ہے تو اب ہم تمام مریضوں کو یہاں پہ علاج کر سکتے ہیں اور انہیں 100% یہاں پہ سہولیات مل سکتی ہیں اور اب مریضوں کو زیادہ تکلیف نہیں. ملتان ایک ایسا شہر ہے جو ویسے بھی سستا ہے لوگوں کے لیے، رہنے کے لیے، خوراک وغیرہ. جو ارد گرد کے لوگ آتے ہیں ان کے لیے یہاں بہت سہولیات ہوتی ہیں اور پھر کئی لوگ ایسے ہیں جو ایک دن آ کے اسی دن واپس بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے اس مشین کا یہاں ہونا بہت ضروری تھا. اس کے علاوہ میں ایک اور عرض کر دوں کہ ہم نے یہاں پیٹ سٹی بھی ہم نے کروا لیا ہے اپروو، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال کے اندر اندر وہ بھی لگ جائے گا. تو وہ بھی جنوبی پنجاب کا واحد پیٹ سٹی ہوگا جو کہ کہیں اور سہولت موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے بھی تمام کینسر کی تشخیص اور ان کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی 1 سال کے اندر یہاں انسٹال ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب اس ٹائم جس مشین کے پاس ہم کھڑے ہیں، اس مشین کی اہمیت کے اور افادیت دونوں کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ شیئر کیجیے. یہ ڈیجیٹل سیمولیٹر ہے. یہ ہم نے لیا ہے کیونکہ ریڈیشن پلاننگ کے لیے اس کی بہت اہمیت ہے. ہم پہلے ٹیومر کو، جو کینسر ہے، اسے لوکلائز کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. پھر ہمارا ایک اور مشین ہے ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم، وہاں ڈیٹا جاتا ہے، وہاں سے ہم ڈیزائن کر کے پھر ریڈیشن ٹریٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کی بہت اہمیت ہے ڈائگنوسٹک بھی اور پلاننگ میں بھی. تو اس کے لیے یہ انسٹال ہو رہی ہے.
سر یہ اب جو یہ یہ مشین سر نظر یہ ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم ہے. جو ڈیٹا ہمارا سیمولیٹر سے آتا ہے وہ اس میں آتا ہے. ہم پھر اسے یہ 5 ورک اسٹیشنس ہیں. ان ورک اسٹیشنس پہ ہم کام کر کے اس پیشنٹ کی جو ڈیزیز ہے اسے لوکلائز کرتے ہیں, جو وائٹل آرگنس ہیں انہیں سیو کرتے ہیں, اور پھر ڈیزائن کر کے یہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹ کے لیے. یہ ایک عام آدمی کو سمجھانے کے لیے. تو بیسٹ ٹریٹمنٹ ہم پیشنٹ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمارا ٹریٹمنٹ پلاننگ سسٹم کا جگہ ہے. سر جب ہم اوپر سے نیچے بیسمنٹ کی طرف آنے لگے تو بالکل صورتحال اور نقشہ جو ہے مختلف. جیسے ہی نیچے ہے تو ایک اور ہی دنیا جو ہے یہاں نظر آئی, اور جس طرح لوگوں کو میں نے دیکھا جو پیشنٹ ہے بڑے پرسکون انداز میں جو بیٹھے ہیں, اور نئی بلڈنگ ہے, جدید مشینری ہے. کیا کہیں گے, کیسے آئیڈیا ذہن میں آیا, اور کیسے اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں بھی یقین بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. جی بہت مشکلات ہوئی, اور مگر الحمدللہ بالآخر میں کامیاب ہو گیا ہوں, اور یہ ہم اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں. جہاں تک نیچے آنے گئے, اصل میں یہ جو بلڈنگ ہے اس کے 5 منزلیں اور بنی ہیں, اور میری کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ میں ایون بون میرو ٹرانسپلانٹیشن بھی کرواؤں, اور لوگوں کو وہ سہولیات جو خان شوکت خانم میں ہے وہ تمام سہولیات یہاں ملیں. اور جب یہ 5 سٹوری بن گئی تو پھر آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ کو ہر چیز یہاں ملے گی, مریض کو ہر قسم کی فیسلٹی ہوگی. یہ 100 بیڈ کا ہاسپٹل بننا ہے. جب 100 بیڈ کا بن جائے گا تو میرا شوکت خانہ میں بھی اس وقت 60 بیڈ ہے جو ایکٹیو ہیں, ہم 100 بیڈ کا بنا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میری امید ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور بناؤں گا. ناظرین آخر میں ڈاکٹر صاحب سے کھڑا ہو کر اپنے کندھ کو مزید بلند محسوس کر رہا ہوں ان کی کاوشیں دیکھ کر. ڈاکٹر صاحب جو ہے یقیناً کہ کچھ ہی عرصے میں 3-4 دہائیوں میں انہوں نے جو نشتر اور جنوبی پنجاب سندھ بلوچستان کے جو پیشنٹ کے لیے ایک ایسا وارڈ تشکیل دیا, ایسی جدید مشینری کہ جس کے لیے شاید پہلے لاہور جانا پڑتا تھا, کراچی تک جانا پڑتا تھا, لیکن اب تمام کینسر کے جو مریض جو ہیں وہ نشتر میں ان کا فری علاج کیا جا سکتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان. پہلے منگل میں کھلی کچہری کا انعقاد کریں گے, اور جو یہاں پہ جن کی درخواستیں پینڈنگز ہیں یا کوئی نئی درخواست دینا چاہتے ہیں یا کوئی اور ان کی مدد اور رہنمائی کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو سنیں